السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے آج بھی فیض و کرم کا دریا اسی طرح جاری ہے جیسے پہلے تھا۔ آج بھی لاکھوں عقیدت مند اس دربار رحمت سے اپنا دامن بھر رہے ہیں اور اللہ پاک کے کرم سے حضور سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کے صدقے میں اپنی پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات پا رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جو واقعات اور کرامات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان میں ہمارے لیے کتنی بڑی سیکھ اور کتنا بڑا فائدہ چھپا ہوتا ہے؟ افسوس، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے جڑے واقعات پر گہرائی سے سوچتے ہیں اور ان سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دینیات و تسلیم پر ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسی کرامات پیش کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے دل کو یہ یقین سے بھر دے گی کہ اگر سچے دل سے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پر غور کیا جائے تو انسان نہ جانے کتنی مشکلوں اور پریشانیوں سے راحت پا سکتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیا پتہ آپ کی کسی پریشانی کا حل اس واقعے میں چھپا ہو۔ اور اگر آپ دینیات و تسلیم چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے تاکہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایسے ہی ایمان افروز فائدے مند کرامتیں آپ تک لگاتار پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یوسف خان ایک ایسے شخص ہیں جنہیں ہر کوئی انسانیت کی چلتی پھرتی مثال کہتا تھا۔ جی ہاں، ایک بہت شریف اور نیک دل انسان۔ وہ صرف بڑوں سے ہی نہیں بلکہ بچوں سے بھی ہمیشہ ادب اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ہر کسی کو عزت کی نظر سے دیکھتے اور غریبوں اور ضرورت مندوں پر خاص رحم فرماتے۔ اگر ان کے گھر کوئی سوالی آ جاتا تو اس سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے۔ پہلے اسے بھرپیٹ کھانا کھلاتے، پھر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیسے خیرات میں دے کر رخصت کرتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یوسف بھائی بہت دولت مند ہوں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ ان کی سب سے بڑی دولت مال و دولت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی گہری عقیدت تھی۔ لیکن یوسف بھائی کی زندگی ہمیشہ سے اتنی آسان نہیں تھی۔ ایک دور ایسا بھی تھا جب وہ اپنی پریشانیوں سے ٹوٹ چکے تھے اور ہر وقت اپنے مقدر کو لے کر فکر مند رہتے تھے۔ یہ بات ہے سن 2002 کی۔ اس وقت یوسف بھائی ایک آٹو ڈرائیور تھے۔ صبح سے لے کر دیر شام تک محنت کرتے تاکہ اپنے گھر کی ضرورت پوری کر سکے، لیکن دن بھر کے سخت محنت کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ بچا نہیں پاتے تھے۔ یہی مجبوری انہیں اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ ایک دن یوسف بھائی اپنے آٹو میں سواری لے کر سکردرہ شریف یعنی چھوٹا تاج باغ شریف پہنچے۔ شام کا وقت تھا۔ ہر طرف عقیدت مند حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر یوسف بھائی کے دل میں بھی خیال آیا، کیوں نہ میں بھی حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر لوں۔ وہ دربار کے اندر گئے، ادب کے ساتھ سلام عرض کیا اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ لیکن اس ایک زیارت نے ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیا۔ اگلے ہی دن وہ پھر تاج آباد شریف پہنچے۔ اس بار انہوں نے سکون اور توجہ کے ساتھ روضہ مبارک کی زیارت کی اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں روضہ مبارک کی طرف تھی اور دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی، بابا جان، میں دن رات محنت کرتا ہوں لیکن میرے حالات نہیں بدلتے، سرکار مجھ پر بھی اپنی نظر و کرم فرمائیے اللہ کے فضل سے۔ یوسف بھائی روتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے۔ اسی دن سے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ اب وہ روز کچھ وقت نکال کر دربار شریف ضرور آنے لگی۔
دھیرے دھیرے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ان کے دل و دماغ میں بس گئی۔ اب وہ صرف زیارت تک سمت نہیں رہے۔ جب بھی کسی کی زبان سے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یا فرمان سنتے تو بڑے ادب اور توجہ کے ساتھ اسے اپنے دل میں اتار لیتے۔ ایک دن انہوں نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول سنا۔ آپ نے فرمایا تھا، زمین پر سوتے، دال روٹی کھاتے، مل جل کر رہتے اور اللہ اللہ کرتے۔ یہ الفاظ سنتے ہی یوسف بھائی سوچ میں پڑ گئے، آخر اس قول کے پیچھے کیا راز ہے؟ دال روٹی کھاتے، مل جل کر رہتے اور اللہ اللہ کرتے، یہ الفاظ سنتے ہی یوسف بھائی سوچ میں پڑ گئے، لیکن آخر اس قول کے پیچھے کا راز کیا تھا؟ کچھ دنوں بعد یوسف بھائی نے دربار شریف سے جڑے ایک بزرگ شخص سے اس قول کا ذکر کیا۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، میں نے بابا جان کا یہ قول سنا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا اصل راز سمجھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، بیٹا، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہر قول اور ہر فرمان میں ایک گہرا راز چھپا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو اس راز کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ سن کر یوسف بھائی کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ بزرگ نے انہیں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنایا جس میں ایک شخص اپنی مالی پریشانیوں سے ٹوٹ چکا تھا۔ جب وہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کے صدقے اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی۔ آخر میں بزرگ نے یوسف بھائی سے کہا، تم بھی حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر عمل کر کے دیکھ لو، شاید اللہ تعالیٰ تم پر بھی اپنا خاص کرم فرما دے۔ یہ بات یوسف بھائی کے دل کو چھو گئی۔ انہوں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اب اپنی زندگی حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر گزاریں گے۔ اگلے ہی دن سے انہوں نے اس قول پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے زمین پر سوتے۔ یوسف بھائی زمین پر سونے لگے۔ ہر رات سونے سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے اور کہتے، یا اللہ، تو نے مجھے محل نہیں دیا، ریشم کا بستر نہیں دیا، لیکن جو کچھ دیا ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ۔ اب ان کی زندگی سے شکایت کم اور شکر زیادہ ہونے لگا۔ پھر انہوں نے دوسرے فرمان پر عمل کیا جو تھا دال روٹی کھاتے۔ انہوں نے اپنے گھر میں سادگی اختیار کر لی، زیادہ تر دال روٹی ہی کھاتے۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرتے اور دعا کرتے، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں حلال رزق عطا فرمایا۔ پھر تیسرا فرمان، مل جل کر رہتے۔ یوسف بھائی نے اپنا اخلاق اور بھی بہتر بنا لیا۔ ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتے، سب سے محبت سے پیش آتے، دل میں کسی کے لیے نفرت یا حسد نہیں رکھتے۔ دھیرے دھیرے لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگے، ان کی عزت بڑھنے لگی، اور آخر میں اللہ اللہ کرتے اس قول پر انہوں نے عمل کیا۔ یوسف بھائی 5 وقت کی نماز کے پابند بن گئے، ہر وقت اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہتے، اور پھر ایسا ہوا جس کی انہوں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ صرف 20 دن کے اندر ان کی زندگی بدلنی شروع ہو گئی۔ ان کے کام میں برکت آنے لگی، تنگ دستی دور ہونے لگی، گھر کی پریشانیاں ختم ہونے لگی، بچے تعلیم میں ترقی کرنے لگے، ہر طرف سکون، برکت اور خوشحالی نظر آنے لگی۔ یوسف بھائی سمجھ چکے تھے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت، شکر، سادگی، اچھے اخلاق اور ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ وقت بعد وہ دوبارہ اس بزرگ کے پاس گئے اور جذباتی انداز میں بولے، جب سے میں نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر عمل کرنا شروع کیا ہے، اللہ پاک کے کرم سے میری زندگی بدل گئی ہے۔ نہ وہ تنگ دستی رہی، نہ وہ پہلی والی پریشانیاں۔
بزرگ مسکرائے اور فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، جو شخص حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو سمجھ کر اس پر سوچنے، اس پر سچے دل سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر انہوں نے نصیحت کی، ہمیشہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہنا، ان کا ہر فرمان اللہ کی اطاعت، شکر، محبت اور اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف بزرگوں کے واقعات سننا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کی اچھی تعلیم اور نصیحت کو اپنی زندگی میں عمل کے ساتھ لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل، شکر، ذکر اور اچھے اخلاق والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھ لیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ دینیات تسلیم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور ایمان افروز واقعہ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔